أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ سورہ مومنین کی چند آیات آپ کی خدمت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین نے خصوصی یہ التماس کی تھی کہ آپ مومنون کے حوالے سے کچھ ہمیں ان کے فوائد اور آثار بتائیں۔ لیکن مومنون سورہ مومنون ایک ایسا سورہ ہے جو مولا کائنات میں جب کعبے میں پیدا ہوئے آغوش رسالت پر آ کر پہلی دفعہ پیغمبر اسلام کے اس چہرے کی طرف دیکھ کر اور جب کہا تھا کہ میں کیا سناؤں، تو قرآن سنانے کے لیے جب حکم ہوا تو یہی سورہ اور یہی آیات پڑھ کر مولا کائنات نے آغوش رسالت پر یہ آیات سنائے تھے۔ یہ انتہائی، کیونکہ قرآن تو سب کلام خدا ہے، معجزہ ہے، لیکن اور یہ مخصوص اب دیکھیں کہ ولایت جب ظاہراً اس دنیا میں آئے، اس جب کعبے میں پیدا ہوئے تو تمام سوروں سے دوسرے قرآن کے آیات کو چھوڑ کر سورہ چھوڑ کر اس سورہ کی تلاوت کرنا، یہ خود اس کی ایک افضلیت کی علامت ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے نا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس خصوصاً پہلی 10 آیات سورہ مومنون کی 10 آیات اگر کوئی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے جنت واجب ہے، اور فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اور اگر یہ پڑھنے والے کے لیے جان کندنی اور خصوصاً جو احتضار کی حالت ہوتی ہے، بہت سخت ہے جان دیتے وقت، اس میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور خصوصاً اور تفسیر عمدۃ البیان میں ہے کہ اب نے فرمایا کہ سورہ مومنون کا اول اور آخر جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ جو کوئی اس سورہ کی پہلی 3 آیات پر اگر اس عمل کرے گا وہ نصیحت پائے گا، جو اس کی آخری 4 آیات پر عمل کرے گا وہ جہنم سے نجات، یعنی جنت واجب ہے اور جہنم سے ان کو نجات ملے گا۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو خصوصاً یہ آیات جو ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز سے غافل رہتے ہیں، بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یا غافل رہتے ہیں، تو 7 مرتبہ سورہ مومنون کی تلاوت کرے باقاعدہ جی سے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کبھی بھی نماز اس سے قضا نہیں ہوگی۔ اور خصوصاً بچے گھر میں کوئی باس ہوتے ہیں جو سست ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر کوئی 7 مرتبہ تلاوت کرے۔ اور انبیاء کا جو ہے نا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے۔ اور خصوصاً اس کی جو ایک خاص خصوصیت یہ ہے، کوئی بھی نشہ اور خصوصاً شرابی ہے کوئی، خدا نخواستہ، کیونکہ بدترین گناہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ شراب اتنا سخت گناہ ہے، اگر کوئی ایک قطرہ سینے میں ڈال دے تو گویا اس نے قرآن کو 20 مرتبہ اس شراب میں ڈبایا۔ اس بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس عادت میں مبتلا ہے تو یہ سورہ مومنون اگر لکھ کر اس کے گلے میں کوئی ڈال دے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا اس سورہ کو لکھ کر شرابی کے گلے میں ڈال دیں اور نشہ دار کے گلے میں ڈال دیں، تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا، اس سے دور بھاگے گا۔ نہ فقط اس شراب نہیں بلکہ شراب سے وہ نفرت کے بر اتر آئے گا، اور بلکہ غصے سے شراب کی طرف دیکھے گا اور نفرت کی نگاہوں سے شراب کی طرف دیکھے گا۔ پھر سورہ کے اندر مختلف آیات ہیں، مختلف نسخے ہیں، تو میں اس لیے یہ کلپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیے میں صرف اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سورہ انتہائی مجرب ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بعض ناظرین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ 30ویں سپارے کے جو
سورے ہیں چھوٹے، ان کے جو ہے آثار، فوائد اور ان کے اندر جو وظیفے ہیں وہ بیان کریں انشاءاللہ تعالی میں وقتاً فوقتاً، کیونکہ سب سے زیادہ جو مجرب نسخے ہیں وہ تیسرے سپارے کے وہ چھوٹے سورے بھی ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، اور پھر اس میں زیادہ سے زیادہ نسخے اور وظیفے بھی تیسرے سپارے کے وہ چھوٹے جو سورے ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ خدا سلامت رکھے، ہمیشہ اپنا خیال رکھیں اور پروردگار آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔